مشکی سوالات صنف کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی درجہ ذیل سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سعادت حسن منٹو کے افسانے کے موضوعات کیا ہیں؟ جواب ہے اس کا، سعادت حسن منٹو کے افسانوں کے موضوعات عام طور پر سماجی ناانصافی، جنسیات، انسانی نفسیات و غربت، تقسیم ہند کے مسائل اور معاشرتی تضادات پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ حقیقت پسندی کے ساتھ معاشرتی مسائل کو بیان کرتے ہیں اور عام انسان کی زندگی کی مشکلات کو اجاگر کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سعادت حسن منٹو نے اردو افسانے کے ارتقاء میں کیا کردار ادا کیا؟ سعادت حسن منٹو نے اردو افسانے کو حقیقت پسندی کے ساتھ نئے موضوعات اور اسلوب سے نوازا۔ انہوں نے معاشرتی مسائل کو بے باکی سے بیان کیا اور اردو ادب میں نیا رجحان متعارف کروایا۔ اگرچہ اس کی مخالفت بھی بہت ہوتی ہے، ان کے افسانے انسانی نفسیات کی گہرائی میں جا کر مسائل کی حقیقی تصویر کشی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اڈے کے تمام کوچوانوں کے لیے منگو کی کیا علمی حیثیت تھی؟ اڈے کے تمام کوچوانوں کے لیے منگو ایک باخبر اور عقل مند آدمی تھا۔ اگرچہ اس نے کبھی اسکول نہیں دیکھا تھا، مگر اس کے پاس دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ وہ دیگر کوچوانوں کو دنیا کے حالات سے باخبر رکھتا تھا۔ اگلا سوال ہے، منگو کوچوان نے ہندو مسلم فساد کی کیا وجہ بتائی تھی؟ تو منگو کوچوان نے ہندو مسلم فساد کی وجہ ایک پیر کی بددعا کو قرار دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اکبر بادشاہ نے ایک درویش کا دل دکھایا تھا، جس پر درویش نے بددعا دی تھی کہ ہندوستان میں ہمیشہ فساد ہی ہوتے رہیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ ہندوستان کی آزادی اور غلامی کے متعلق منگو کی کیا رائے تھی؟ منگو کی رائے تھی کہ ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ کسی نہ کسی بیرونی طاقت کا غلام ہی رہے گا۔ وہ مانتا تھا کہ کانگریسی 1000 سال بھی کوشش کریں تو انگریز کے جانے کے بعد کوئی اور طاقت ہندوستان پر راج کرے گی۔ اگلا سوال ہے کہ گورے سے جھگڑا ہونے کے بعد اڈے پر آ کر منگو کوچوان گوروں کے متعلق کن خیالات کا اظہار کرتا ہے؟ گورے سے جھگڑا ہونے کے بعد منگو اڈے پر آ کر گوروں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ انہیں موٹی موٹی گالیاں دیتا ہے، ان کی شکل و صورت کو مردار اور کوڑ زدہ کہتا ہے اور کہتا ہے کہ انگریز ہمیں اپنا نوکر سمجھتے ہیں اور ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ تانگے میں بیٹھنے والے 2 نئے بیرسٹروں کو منگو نے ٹوڈی بچے کیوں کہا؟ منگو نے تانگے میں بیٹھنے والے 2 نئے بیرسٹروں کو ٹوڈی بچے اس لیے کہا کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ بیرسٹر ہندوستان میں نئے قانون کی مخالفت کر رہے ہیں اور انگریزوں کے حامی ہیں۔ اس نے انہیں حقارت سے دیکھا اور اس نام سے پکارا، یعنی ٹوڈی بچے کہہ کر پکارا۔ اگلا سوال ہے کہ ابھی کنواں کھودا نہیں گیا اور پیاسے نڈال ہو رہے ہیں، اس کا مفہوم لکھنا ہے جملے کا۔ تو اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی اصل کام شروع بھی نہیں ہوا اور لوگ پہلے ہی نتائج کی توقع میں بے چین ہو رہے ہیں۔ یہ بات منگو کی بیوی نے اس کی جلد بازی اور بے قراری کو بیان کرنے کے لیے کہی تھی کہ وہ نتائج کے انتظار میں بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ درجہ ذیل عبارت کو افسانے کے درمیان سے لیا گیا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اسے بیان کرنا ہے سیاق و سباق کے ساتھ۔ یہ عبارت ہے، جواب اس کا دیکھ لیں۔ سباق یعنی عبارت سے قبل جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، آپ پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور سیاق یعنی عبارت کے بعد جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، آپ اسے پوز کر کے پڑھ لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ آگے تشریح بھی دی ہوئی ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ افسانہ نیا قانون پڑھنے کے بعد سعادت حسن منٹو کا افسانہ تماشا بھی پڑھیں اور استاد کی رہنمائی میں سعادت حسن منٹو کے طرز تحریر پر تبصرہ کرنا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا ہوا ہے، آپ اسے پوز کر کے پڑھ سکتے ہیں یا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ افسانہ تماشا اور نیا قانون کو پڑھ کر ان میں درج معلومات اور تصورات کی پیشکش پر تبصرہ کرتے ہوئے قارئین پر ان کے اثرات کا تجزیہ پیش کریں۔ اس کا جواب بھی دیا ہوا ہے، آپ اسے پوز کر کے پڑھ لیں یا اسکرین شاٹ لے لیں، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ بھی اس کا آنسر ہے یہاں تک۔ مترادف الفاظ ایسے الفاظ جن کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں، جیسے شب سے رات، آدمی سے انسان۔ مترادف الفاظ اور ان کے جملے: بہادر، دلیر، بہادر لوگوں کی ہمیشہ قدر کی جاتی ہے۔ خیال، سوچ، تفکر، مثبت خیالات ہی انسان کو بلندی پر لے جاتے ہیں۔ شجر، درخت، شجرکاری کی مہم میں حصہ لے کر اپنے حصے کا درخت ضرور لگائیں۔
آغاز شروع یہ کائنات آغاز ہی سے مسلسل پھیل رہی ہے۔ آسان سہل کوئی کام بھی آسان نہیں ہوتا، کامیابی مسلسل محنت مانگتی ہے۔ پرانا قدیم میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔